اجازت کے نام لوگ کی شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت تلاوت کی ہے، بس ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ یہ جتنی تواڈے اسٹیج سیکٹری صاحب نے میری تعریف کر کے گئے نے نا، میں بالکل وہ قابل نہیں، میں طالب علم ہوں، میں تواڈے سادات دیاں دعاواں لین والا بندہ جے، انہاں دی مہربانی ہے، انہاں دا کم وڈا ہے، وہ نقیب نے، اور نقیب بھی اس ممبر کے ہے جو ممبر رسول کا ہے۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں۔ اچھا میں نے اب ہاتھوں کو دیکھنا ہے، شاہ جی آپ نے، رائے صاحب آپ نے ایک زحمت کرنی ہے، پہلے جملے پہ آپ نے ہاتھوں کو دیکھنا ہے۔ میاں جی یہی سے میں تیری آواز جڑی ہے نا گلا کھیجی بھی، تھوڑی آواز کھولی تو بس آسان ہے۔ وہ تھے نقیب ممبر، بزرگ ہیں ہمارے، واجب الاحترام ہے نا۔ پہلے جملے تو میرا تو آواز تھوڑا ایکو کٹا تھوڑی جی، چلو ہون تھوڑی جی آواز کھولی، بس یہاں پہ ٹھیک ہے، بس ایتھے ہی رکھی، تیری مہربانی۔ نقیب سانو بھی پڑھ پڑھ کے تجربہ ہو گیا، ہائے ہائے کیڑی شاہ کتنے رکھنی ہے، اور آ گیا جی نقیب۔ تسی ایک دفعہ سارے نقیب نو ویکھو، تو ایتھے کھلوتا رہے نقیب، بیٹھی نہ، تیری مہربانی، تو کھلوتا رہے۔ یہ ہے نقیب ممبر، نقیب ممبر رسول۔ نقیب کا کام ہوتا ہے ڈھنڈورا پیٹنا، نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا کہ اب نجید پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد آغا تلاور پڑھے گا، پھر اس کے بعد مرتضی مہدی پڑھے گا۔ نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ اللہ نے کم سوا لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا، جاؤ دنیا میں نکارہ بجاؤ، محمد آنے والا ہے، احمد آنے والا ہے، مصطفیٰ آنے والا ہے۔ آپ سلامت رہے، ایتھے ہی رکھی، بس اے ٹھیک ہی ہو، میں ہون راضی ہوں۔ یا علی آپ سلام ٹھیک ہے۔ آپ سلامت رہے میاں صاحب، ٹھیک ہے۔ یا آپ سلامت رہے۔ نقیب کا کام ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے ایک ایک جملے پہ حضرات برادران سادات رائے صاحب جتنے میرے دوست ابا آلہ شاہ جی تو سب ایک رہا ہے، کوئی ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا۔ نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ اللہ نے کم سوا لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا، جاؤ دنیا میں محمد کا نکارہ۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا نبیوں یاد رکھنا، اگر تم نے مصطفیٰ کی آمد کا اعلان نہ کیا نبوت والا کوئی کا ہائے ہائے تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ نبی نکارہ بجا کے چلے گئے، آ گیا محمد مصطفیٰ کا دور۔ شاہ جی ہاتھ دیکھنا، 63 سالہ زندگی گزار کے جب محمد مصطفیٰ جانے لگے، اللہ نے کہا محمد اب تو نکارہ بجا، علی آ رہا، علی آ رہا، علی آ رہا۔ تیری زندگی ہمیں صحیح ہے، دو چار بندے ہلے بھی نہیں بولے، مل کے علی علی۔ آپ سلامت رہے۔ جوان جڑے سامنے بیٹھے ہو فرنٹ والے ٹھلے ہو جانے تے ڈرائیور گڈی مار دے دا جے، ہائے ہائے ہن تو سارے تگڑے ہو کے بیٹھ رہا۔ اور جب 63 سالہ زندگی گزار کے میاں جی پھر ہاتھوں کو دیکھنا، محمد مصطفیٰ جانے لگے نا، اللہ نے کہا محمد اب نکارہ بجا، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا۔ ان سے کہا تم نے اگر محمد کی آمد کا اعلان نہ کیا، نبوت والا کام نہ کیا، محمد سے اللہ کہتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محمد اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، میری رسالت ہی نہیں۔ اوہ ہوئے آپ سلامت رہے۔
تو میاں جی نتیجہ رائے صاحب نکل آیا 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور رسالت ایک طرف ہے، اعلان ولایت علی۔ آپ سلامت رہے، تھوڑے بولے ہو، تھوڑے بولے ہو، ہائے ہائے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت۔ ویسے میں سبحان اللہ کا سمجھا گیا تھا، ہائے ہائے۔ سارے آنکھوں تسبیح خدا کرو، اینو متحرک رکھنا جے۔ شیخو پورے چاہتے ویلا ہے، اے ویلا جے، ویلا کر دیتا سی۔ تو سالی علی کرو پھر بھی متحرک، محمد محمد کرو پھر بھی متحرک، اللہ اللہ کرو پھر بھی متحرک۔ اب جب میرے مولا علی کا دور آیا، مصطفیٰ نے نکارہ علی کا بجایا۔ جب میرے مولا علی کا دور آیا نا، میرے مولا علی نے اپنے دور میں آنے والے دور کے شیعوں سے مخاطب ہو کے کہا، آنے والے شیعوں سنو، تمہیں مجھ علی کی ولایت فائدہ نہیں دے گی اگر میری ولایت کے ساتھ تم نے قائم کی ولایت کا قرار نہ کیا۔ ہوئے ہوئے، قائم ہے تو عبادت ہے، قائم ہے تو دین ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، یا آپ سارے میرے، آپ سلامت رہے۔ اب میرے ساتھ سارے ہو گئے شامل۔ یہ جڑے فرنٹ تے بیٹھے شاہ جی، اگر فرنٹ تے بیٹھے بندے نہیں بولنے گے تو بولے گا کون؟ ہائے ہائے، سارے میرے ساتھ ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو، ہائے ہائے، ھذا ایک قریب جو ہے بیٹھے نے، ہائے ہائے، انہوں نے کم کیتا ہے، انہوں نے ایک کم کیتا ہے۔ کل انہوں کو بجلی نہیں سی، آج مائک کی بھی بجلی دے، منہ نیڑے لاؤ تے کرنٹ مار دی دے، پتہ چلتا کھبے پاسے باپڑا بیٹھے جے، ہائے ہائے، تگڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم اس قرآن کو کوئی تو جس وقت یہ آیت آئی، کوئی تو مصطفیٰ کے پاس تھا جس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہائے ہائے، اب دیکھنا حدیث محمد مصطفیٰ، حدیث نہ شیعہ جے تو نہ سنی جے، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنِ، دنیا والو سنو، اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنِ هُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَحَبْلُ الْمَتِينُ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالنِّعْمَةُ الْعُظْمَى وَفَضِيلَةُ الْكُبْرَى وَشِفَاءُ الْأَشْفَى۔ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں دنیا والو سنو، یہ قرآن عام نہیں، یہ کتاب مبین ہے، یہ نور مبین ہے۔ لطف نہیں آیا، مرتضیٰ نے لطف نہیں آیا۔ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النُّورُ الْمُبِينُ، کیا ہے؟ قرآن نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن مخلوق تے نہیں، قرآن بشر تے نہیں۔ نہ تگڑے ہونا شاہ جی، علامہ اقبال آج نہیں پڑھنا، آج تو سا داد نہ دیتی تو میں باکر نو کہنا اپنے ابے نو گھر جا کے کٹی کہ موڑے دکھ دینے تو داد نہیں دینا۔ اور قرآن ہے نور مبین، شیخ پورا داد نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور جس محمد کی زبان سے نکلا ہوا قرآن نور ہے، بدبخت مولوی وہ محمد میرے جیسا کیسے ہو گیا؟ ہائے ہائے، ہم اور ہیں، محمد اور ہے، ہم اور ہیں قرآن۔ اب سلامت رہے، آپ نے غور فرمایا قرآن کیا ہے؟ نور مبین ہے۔ قرآن نور مبین۔ علی کیا ہے؟ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
امام مبین. اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کر دینا. جو نور مبین ہے وہ عبد کے گھر آیا، جو امام مبین ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا. نہیں غور نہیں فرما رہے. گن گن کے اللہ نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے. اب سلامت رہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ان ھذا القرآن هو نور المبین وحبل المتین. حبل المتین قرآن مضبوط رسی ہے. قرآن مضبوط والعروۃ الوثقی وفضیلۃ الکبریٰ. اللہ کہتا ہے میرا قرآن فضیلت کبریٰ ہے، سب سے بڑی فضیلت. جب قرآن فضیلت ہے جس پہ آیا وہ صاحب فضیلت. نا جی تگڑے ہو جاؤ. قرآن فضیلت جس پہ آیا وہ صاحب فضیلت. ہن دنیاوی مثال لو تے اج تانوں قرآن جو دسنا جتھے دت آواز آ رہی ہے شیعہ سنو سنی سنو. آج شان محمد مصطفیٰ اپنے منبر سے شیعہ پڑھ کے بتائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کو زیادہ ماننے والا کون ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں. آؤ آج ہم محمد محمد کرتے ہیں. قرآن محمد محمد کرتا ہے، محمد علی علی کرتا ہے. شاباش شاباش شاباش. قرآن محمد محمد کرے گا. میری صاحب روایت شادی روایت نہیں پڑھا گا. میں نے نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے کل یا پرسوں آپ کے اسی اشر میں ایک جملہ کہا تھا کہ صامت محمد کے دل پہ آیا اور ناطق محمد کے دل میں آیا. دل میں اور دل پر. قرآن دل پر. اگر ہم اس پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کرتے کیا ہوتا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جب میں نے حدیث پڑھی اس قرآن کی آیت کے بعد کہ ہم نے قرآن محمد کے دل پہ اتارا، اللہ جانے محمد کا دل کتنا مضبوط ہے. جو قرآن پہاڑوں پہ آتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. محمد کے دل کی دھڑکن بھی تیز نہیں ہوئی. میں نے حدیث پڑھی، محمد کہتے ہیں یا علی انتا قلب یلتی بہی حیاتی. محمد کہتے ہیں یا علی تو میرا وہ دل ہے جس سے میں زندہ ہوں. باکر تھوڑی داد. شاہ جی، بابا جی، شرازی صاحب، میاں جی بندے چپ کر گئے رہے. ہائے ہائے کہا علی تو میرا وہ دل ہے. یار اتنی پیاری بات پہ بھی بندے او بھائی جان چپ ہی کر گئے نا بندے. ہائے ہائے تسی خیر ہے. بسم اللہ سندھو صاحب. اچھا قرآن اہل بیت کے ساتھ، سارے بولو اہل بیت قرآن کے ساتھ. جو قرآن میں ہے وہ اہل بیت میں ہے، جو اہل بیت میں ہے وہ قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ رَطْبٍ وَلَوْ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کہتا ہے نہ کوئی خشک ایسا ہے نہ کوئی تارا ایسا ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. کائنات کا کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ایک طرف قرآن ہے ایک طرف علی ہے. قرآن کہتا ہے میرے پاس ہر چیز ہے. علی منبر کوفہ پہ کہتے ہیں دنیا والو سلونی سلونی. اوئے ہوئے ہوئے
ادھر قرآن کا دعویٰ، ادھر یار غور نہیں فرمایا آپ نے، اتنی پیاری بات تھی، ہائے ہائے. ضروری نہیں کہ ہر گل زور لا کے کیتی جاوے تو پھر تسی داد دینی ہے. جناب علی نے کیا کہا تھا؟ پوچھو پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راہ جانتا ہوں. زمین سے زیادہ. ایک منافق نے پوچھا تھا یا علی رہتے زمین پہ ہو، زیادہ راستے آسمان کے جانتے ہو؟ مسکرا کے علی فرمائے میں تو یہاں مہمان آیا ہوں، اصلی گھر تو وہاں ہے. اس لیے تو جب جناب علی کو ضربت لگی نا، علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. نہیں اس جملے پہ سبحان اللہ تو بنتی تھی نا. چلو 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 قرآن آج سرکار مصطفیٰ قرآن چو قرآن محمد کرے گا. محمد قرآن دی آیت بولنا ٹھیک ہے نا جناب. شاہ جی دعا دیو گے نا، پیرو دعا دے لیجئے. انی داد میں لے لیے، ویسے میرے استے کافی آج جاستے جنہی میں لینی سی میاں جی میں لے لی دا. شاہ جی لیکن چلو دنیاوی مثال دے گا، پڑھنی میں شان رسالت ہے لیکن ساتھ ساتھ ولایت. پڑھا گا قرآن چو کیونکہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. یار قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. اللہ قرآن میں قصید محمد کے پڑھتا ہے. اللہ کرے شیعوں کو رائے صاحب سمجھ آ جائے، محمد کے قصید قرآن پڑھتا ہے. محمد قصیدہ پڑھ کے کہتے ہیں القرآن مالی علی مال قرآن. یار بولو تے صحیح، قبلہ تسی بول پو. ہائے ہائے ویسے سبحان اللہ تھوڑی ہے. آنکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. ماشاءاللہ کیا کہہ رہے راضی بیٹھے ہو نا؟ اہل محلے دا راضی ہونا ضروری جے، کیونکہ قرآن میں اصحاب یمین کا تذکرہ آیا ہے. دائیں والے تم ہو اصحاب یمین، تسی ہو اصحاب شمال. ہائے ہائے یمین کا ترجمہ میں بتا دوں، چلو سارے گل ہی چھڑ دینے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا اصحاب یمین، یمین کے عدد نکالو، یمین کے عدد. آپ سلامت رہے. اصحاب یمین کا بزرگ تذکرہ. چلو جی تیاری کرو، پڑھئے شان رسالت. آج گلے مکائیے، تگڑے ہو جاؤ. اگر دنیاوی مثال ہے، اگر کسی بچے نو اگر کسی بچے نو گل عاشق کا کام ہے اپنے عشق کی حفاظت کرنا. اللہ نے عشق کیا محمد مصطفیٰ سے، لیکن اچھ حجاب وحدت میں زلزلہ آیا. میرا حبیب میں تجھ سے عشق کر بیٹھا، تیری حفاظت میرے ذمہ ہے. اگر کل کو میرے دشمن توحید کے دشمن تجھ سے لڑنے آئے، تیری حفاظت مجھ پہ واجب ہے. میں جسم رکھتا نہیں. اب بتاؤ شیخو پورے والو، اللہ نے علی کو اپنی کبریائی کا بدن دے کے مکے
میں محمد کی حفاظت کے لیے اتار کے کہا اگر میرا دشمن لڑنے آئے نا علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا. کیا ہوا؟ وہ نہیں آیا، اس کا بدن تو آ گیا. تھوڑی داد دیتی ہے، تھوڑا بولے ہو. نہیں خدا دی قسم تھوڑا بولنے، قبلہ بندے تھوڑا بولنے. شاہ جی تھوڑی زندگی ہو. حیدری تھوڑی زندگی ہو. صاحب ہوں سندھو صاحب میں ایک ایک بندے کا نام لینا شروع کرنا جنہیں داد نہ دیتی. چلو ایک دفعہ سارے آکھو ویکھیا جی میاں جی اسی تسبیح خدا کر کے اینو ویلا نہیں رہن دیں دے. اسی بھائی تینو ویلا نہیں رہن دینا. ہائے ہائے تو بیٹھے آئے تے لکھ یا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے یا سننا عبادت ہے. تگڑا ہو جا، تگڑا ہو جا. جہاں عشق ہو جائے عاشق کا کام ہے تذکرے کرے. بندے کو عشق ہو گیا، اس نے کہا جی بہانے ڈھونڈتا ہے، گھر میں بیٹھا. اچھا میں تمہیں مثال پوری دینا. وڈیاں کولوں ڈردا ہے کہ وڈے ڈانگ پھیرن گے، کٹن گے، کہڑے کمے لگ گئے، لیکن اس کا عشق مجبور کرتا ہے. دنیا دی مثال دینی ہے، قرآن پڑھنا ہے تاکہ بچیاں نو سمجھ آ جائے. انہاں چکراں چ نہیں پینا، صرف قرآن دے چکراں چ پینا جے. قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ. اب بیٹھا گھر میں ہے، تذکرے کر کے کہتا ہے. کبھی کہے گا خاندان بڑا اچھا ہے، ہائے ہائے. کبھی کہے گا گھر بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا محلہ بڑا اچھا ہے، کبھی کہے گا سواری بڑی اچھی ہے. او شاہ جی تے رائے سا حیدر بھائی ان ہتھاں نو ویکھنا. اللہ پہ دے کیمرہ گھمائی جو اللہ پہ دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. بہانے سے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے، تو یاسین ہے، تو مزمل ہے، تو مدثر ہے. تھوڑا بولے شاہ جی تھوڑی خیر ہوئے. چلو پھر ایک دفعہ سارے آنکھو. اچھا جہاں عشق ہو جائے اے محلہ ڈھلا جے پائی جان اے تواڈے پیچھے لا محلہ ڈھلا جے. تسی روز اگے بیٹھے سو اج کھمبے پیچھے لوگ کے بیٹھے ہو. ہولی ہولی پیچھے نہ ٹر جانا، کل نو اگے آ کے بیٹھنا جے اپنی سیٹ سامنے جے. ہائے ہائے کبھی کہا طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. شاہ جی جہاں عشق ہو بندہ تعریف کرتے تھکتا ہے. اور جڑے دنیا داری جو لنگ آئے ہو جین لے جاؤ تو میری گل سمجھو نہیں ہوتا نا. کبھی کہتا خاندان اچھا، کبھی کہتا گھر اچھا، کبھی کہتا محلہ اچھا، کبھی کہتا کوٹھی اچھی، کبھی کہتا ہے خوبصورت بہت ہے. اللہ پہ دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا. طٰہٰ یاسین کہہ کے دل نہیں بھرا، بے دل کہتا ہے محمد تیری زلفوں کی قسم. پڑھ قرآن واللیل اذا سجا، محمد تیری واللیل والی. تھوڑا بولو پتا جی کی مل کے جی مل کے حیدری
حیدر بھائی آخر جے اینو کمے رکھنا جے اے تے ویلا جے جنی دیر مجلس سے بیٹھے ہوئے ویلا جے اینو بیزی رکھنا جے وہ میں کہتا نا پتا جے تے کہتے تو انہوں بھی ساتھ سے بلایا ہے آؤ سنو شیخ پورے والو شیعان حیدر قرار سنو ایک یہ ہے اس کا نام رتید ہے اس کا نام عتید ہے پہلا نہیں نام سن بھی لیا کرو رتید عتید کہتا مصطفیٰ واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم یار تھوڑی زندگی ہوگی خدا دی قسم بزرگوں راضی کرتا جو میں نے اینج داد دینی چاہیے سبحان اللہ کہہ کے محمد مصطفیٰ میرا حبیب تیری زلفوں کی قسم تو جتھے عشق ہو جائے وہ شہر چنگا لگتا ہے جان نہیں میں دینا پچھلے بزرگوں جس شہر عشق ہو جائے شیعہ نہ بولنا اگر اہل سنت ہوتے آج تساں بولو جس شہر عشق ہو جائے شہر چنگا لگتا ہے ناتا سنیاں جے کدی ناتا کی کہتے جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی کیا مطلب شہر سرکار دا سونا جتھے عشق ہو جائے گلی بھی چنگی لگ دی ہے ہائے وہ شہر بھی اچھا لگتا ہے جیڑا قرآن دی آیت نہیں بول دا واجہ شادی انہوں میرے لو سلام جے بے شک میں نہ سنے اللہ پہ دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے لا اقسمو بہذا البلد انت حل بہذا البلد محمد مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ میرا گھر ہے انت حل بہذا البلد قسم اس لیے ہے محمد تو جو رہتا ہے نہیں یار قرآن سے بولو قرآن سے بولو میاں جی بندے چپ جے آئے ہے سلامت رہے اچھا آپ نے کہا نا اس کا کام اس کی نعت خوانی ہے وہ محمد کی نعت پڑھتا ہے ابھی میں قرآن سے سناؤں گا محمد علی کی نعت پڑھتا ہے ہائے سنان لگا جے بندے جان کے کتھے تسی بھی اتھے تو میں بھی اتھے چلو جی طٰہٰ یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم میں ایک آیتی تشریح کرا تو میں 5 گھنٹے لا دینے دے تو باقی 5 ملسہ دے کام پورا کر دینا جے میں طٰہٰ یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم اور پھر کس کی قسم کھائی انت حل بہذا البلد کہ محمد تو جو رہتا ہے اللہ نے بلد کی قسم کھائی اے میں ترجمہ کیتا سی اہل سنت آستے کیونکہ میں اہل سنت نو کیا سی تسی کہندے بلاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں یہ ترجمہ تھا اہل سنت بھائیوں والا اب مرتضی مہدی بن حافظ تصدق حسین شیعوں والا ترجمہ کرنے لگا ہے لا اقسمو بہذا البلد اللہ کہتا مجھے بلد کی قسم تم نے بلد کا ترجمہ مکہ کیسے کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا بَلَ بَيْتٍ وَجَلِنَّا لَلَّذِي بَبَكَّةَ مکہ کا ذکر الگ کیا یہ بلد ہے بلد سے بلدیہ ہے ہائے کہ محمد تو اس بلد میں رہتا جدہ ہاتھ تھلے رہا انہیں ابو طالب دی گل نہیں منی اور جب میں نے فارس قرآن سے پوچھا کہ یہ بلد کیا ہے میرے امام کہتے ہیں بلد ہی ابو طالب کا گھر ہے قرآن کہہ رہا ابو طالب تیرے گھر کی قسم جہاں میرا محمد آیا ہے
تھوڑی زندگی ہو کے سارے آکھو خالی شاہ جی دا کام تے نہیں کوئی اور بھی دے سکتا جی اینو میں سوچ رہا رکھا سام کے ہاتھ کہ 2 سال پہلے شاہ ہونا دیتا سی تو کسی نے فوری طور تو کٹ بھی لیا سا جی کوئی گل نہیں میری جیب چو کٹ لو جنہیں کٹنا ہے تہاڈی مرضی سید کٹنا خمس سمجھ کے دے داں گا ہائے ہائے چلو جی آسان ہو گیا نہیں ہلے بھی گل بنتی نہیں پئی میرے حساب نہ تسی نہ اُنی داد نہیں دیتی جنی میں سوچی بیٹھیا سا ویسے انی داد ہلے تہاڈے سجے کھبے کتے ہوندی نہیں پئی تاہا میں اس کا ترجمہ کروں گا تاہا یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم تیرے شہر کی قسم بے دل راضی ہو جا کا نام مرتضی میرا حبیب حسینی اتنا ہے میرا دل نہیں بھرا جیڑا قرآن دی آیت نہیں بولدا انہوں قرآن آپ ہی پوچھ لے گا سرکار محمد مصطفیٰ اپنے بستر پہ آرام کر رہے تھے کہا جبرائیل جا کے قصیدہ پڑھ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ محمد مجھے تیری سانسوں کی قسم بولو یار شان رسالت پہ بولو میں روایت نہیں پڑھتا پہ قرآن پہ پڑھتا جے لو جی شاہ نے 5,000 دیتا جائے تو 5 منٹ بعد گئے تھے ہاں جی پھر اگے جنہیں ودانے ہون گے پھر گل کر لیں گے ایتھے با شبیر بیٹھے نے راج صاحب بیٹھے نے شاہ جی میاں صاحب سارے بابا نظر شاہ سارے ودائی جاؤ تے بدی جان گے اینجی نا پھر وہ کہتے ہیں نا لگانے والے کو ملے گا تاہا یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم سانسوں کی قسم محلے کی قسم جس گلی میں اس کو ہو جائے اس گلی کا جانور بھی اچھا لگتا ہے اہل سنت بھائیوں کی کوئی نعت مکمل ہوتی نہیں جب تک حلیمہ کی ڈاچی نہ آ جائے جب تک حلیمہ کی ڈاچی نہ آئے نعت مکمل نہیں ہوتی شیخ پورے والوں اللہ نے حلیمہ کی ڈاچی کی قسم نہیں کھائی مگر آگتے ہوئے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا کے کہتا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا مل کے حیدری بھائی کہنا موجزہ ہی ہوئے تھوڑی زندگی ہوئے مولا رزق اچ اضافہ فرمائے بچے تواڈے وسدے رہن سادات دے بیڑے سب میرے بھائی جتنے مومنی سرکار مصطفیٰ کے فضائل پہ خوش ہو رہے ہو مولا تمہارے گھروں میں رزق کی فراوانی کرے یہ مذاق تھا یہ ویسے ان کی محبت ہے انہوں نے نیاز دی میں راضی ہوں تاڑے تو یہ منو بڑی نیاز دیں دے جے شیخ پورے جے کسی نے نہیں دیں دے جنہی میں نے نیاز دیں دے جے لیکن تاہا یاسین مزمل مدثر لے یار حلیمہ دی ڈاچی دی قسم ہے تے بخاؤ کوئی نہیں ہے تے بخاؤ ایسے ہی نا تو سب پڑھی حلیمہ دی ڈاچی اسی پڑھیا قرآن ہائے 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 تو سب پکڑی بیمار بکری ڈاچی بھی ہو لبی جڑی مصطفیٰ دے آن تو بعد تگڑی ہوئی جے خیر ہے میں غیر متنازع گفتگو کرتا ہوں محبت کی بات ہے
اپنی اپنا عقیدہ ہے نا، ہمیں کہتے ہیں پڑھتے نہیں، آج پڑھ رہے ہیں، تگڑے ہو جاؤ. کبھی بھی اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، کبھی بھی. اے لب لانا آپ القابات شاہ جی بولے القابات سے نا نہیں لیا. پیر جی، شاہ جی، مرشد، مخدوم، اے القابات نے. واجد نائے ایسے ہی نا القابات سے کہتا ہے. کبھی کہتا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. ویسے ہائے ہائے گل ساری سمجھ گئے نے شاہ جی. نیاز نہیں دیتی، داد دیتی نے، اے بھی نیاز ہی جے، لیکن تگڑے ہو جانا. کبھی نام نہیں لیا. چلو جڑے بریک بندے بیٹھے ہوئے تگڑے ہو جاؤ. میں 10 منٹ فالتو پڑھ لینا، ہو گئے نے 10 منٹ پورے نے، 10 منٹ پورے فالتو، ٹینشن نہیں لینی تسی. سردیاں دے دن راتاں ہون، سردی ہووے، خوب سردی دھند پئی پیندی ہے تے بندے نو ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا پہ جائے. اچھا ٹھنڈے پانی کا نام نہیں لینا، نہیں اتنے بندوبست ہو گیا جے. پہلی مجلس پانی چ بڑی سجے، خدا دی قسم بندے میں ہلن نہیں سمجھتے. ایسے ہی نا اب سلامت رہے، ٹھنڈا پانی ڈالے. کدی تجربہ کرنا، میں موضوع تو باہر جاوا نا اٹھ کے کہنا، پیر واجد شاہ جی رائے صاحب اٹھ کے کہنا موضوع تو باہر ہے. موضوع قرآن ہے نا، جی میں قرآن تو ہٹ کے گل کرا میرے ہتھی پہ جانا. اگر موضوع دے اندر گل ہوئے جنہیں سبحان اللہ نہ کیتی میں وہ ہتھی پہ جانا. کیوں نہیں کرتا تسبیح خدا؟ ہائے ہائے ایسے ہی نا تھوڑی زندگی. میاں جی ابرار صاحب بندے پھر نہ بولے اسا مولا کو خیرات نہیں منگی. بیزی رکھو، بیزی رکھو بھائی، انہوں نے کم دلائی رکھو. پھر سارے آکھو لکھ بابا لکھ بے. شیعہ ویلے نہیں بیٹھ دے بندیاں نو، یہ ہر ویلے ماتم کر دے، تو ہر ویلے بیزی ہے. ہائے ہائے اب دیکھنا ٹھنڈا پانی محمد مصطفیٰ نے اپنے جسم اطہر پہ ڈالا. اپنا اپنا عقیدہ ہے. اہل سنت بھائی کہتے ہیں وضو کے لیے ہم نے مان لیا، وضو کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالا. جیسے ہی ٹھنڈا پانی پڑا جسم مصطفیٰ میں جھرجھری آئی، اللہ نے آیت بھیج کے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے طیب و طاہر میں نے تجھ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا مشقتیں اٹھائے، رہنے دے، تو طیب بھی ہے تو طاہر بھی ہے. نہیں یار انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہائے ہائے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت. تھوڑی زندگی ہوئے گل تو میں قرآن تو پہ کردا جے. کہا اے طیب و طاہر سرکار اہل سنت کا عقیدہ ہوگا سرانکھ ہوئے ہمارے بڑے بھائی نے بسم اللہ انہاں دی زندگی ہوئے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے قرآن کہتا ہے اے طیب و طاہر. جسے اللہ طیب و طاہر کہے اسے وضو کی ضرورت ہے. اب مجھے سے سوال کرو کہ سرکار نے وضو کیا کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کرنا کیسے ہے. تگڑے ہو جاؤ، تگڑے ہو جاؤ. جیڑا نتیجے دے بولے گا انہوں سلام ہے، جیڑا نتیجے دے بولے گا انہوں سلام جے. ہائے ہائے وضو ہو گیا. وضو دے بعد کی کر دیو شاہ جی ویسا کی کر دیو؟ نماز. سرکار محمد مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت. بے دل مسترب ہوا، آیت بھیجی یا ایھا المزمل قم اللیل الا کو کام کر دے. اوئے ہوئے کیا کر میری عبادت کو، ہمیں کہتا ہے عبادت کرو. اپنے محبوب سے کہتا ہے تیرے پاؤں سوج جاتے رہنے دے، تو طیب بھی ہے. آدھی پڑھ، تھوڑی پڑھ، تھوڑی پڑھ. نام نہیں لیا، طٰہٰ، یاسین،
یاسین کے معنی کیا ہے؟ سید بولنا باقیہ دی خیر جے. جسے اللہ سید کہے 2 ٹکے کا مولوی کیسے کہہ سکتا ہے محمد ہم جیسا ہے؟ نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا. موضوع تو باہر میں پھر بھی نہیں، حیدر موضوع سے باہر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین ہے، قرآن ہے. محمد قرآن کے ساتھ، 14 قرآن کے ساتھ، قرآن ان کے ساتھ. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے یاسین، اے سید سردار تیری قسم یاسین تو محمد ہے، پھر یہ قرآن کون ہے؟ میرے امام سے پوچھا گیا یاسین محمد، یہ قرآن کون ہے؟ کہ قرآن ہی علی ہے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے محمد تیری قسم، علی تیری قسم. اس کی دلیل ہے یار میرا موضوع بڑا بڑا جے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میں نے قرآن علی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تم مرسلین میں سے ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ علی صراط مستقیم. محمد تو ہی تو صراط مستقیم پر ہے. محمد تو ہی تو صراط مستقیم پر ہے. اب یہاں بتاؤں صراط مستقیم کون ہے؟ علی فرماتے واللہ انا صراط کا مستقیم. علی فرماتے صراط مستقیم ہے علی. گھنٹہ ہو گیا. اچھا جی حلے میں صاحب پڑھنا ہے. نہیں نتیجہ دے داں خیر ہے خیر ہے خیر ہے. میں انجی راضی ہوں. اور شیخ پورا کل بھی زندہ باد سے، شیخ پورا آج بھی زندہ باد. جی پا جی بس جی ٹائم 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، لیکن بندے میں ہلن نہیں دینے. یہ میرا کار ہے. شیخو پورے نے میں نے مولوی بنایا دے تو میں پوری دنیا پڑھ چھڑی جے. دنیا دا ایسا میں کوئی ملک چھڑیا ہی نہیں جتھے اردو بولی جاندی ہوئے تے حافظ صاحب دا بیٹا گیا نہ ہوئے. حافظ صاحب نالوں زیادہ دنیا پھر چکیا جے. انہاں دی دعا تے سجدہ دی جتیاں دا صدقہ جے. کبھی اپنے حبیب کا نام نہیں لیا. القاباب سے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، زلفوں کی قسم، سانسوں کی قسم. اللہ جانے ایک دن صبح دل کو کیا ہوا، اس نے القابات بھلا کے فقط عہدہ یاد دلا کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آج علی کا ہاتھ پکڑ اور علی کی ولایت کا اعلان کر. نہ کیا میری رسالت ہے. آپ سلامت رہے. آپ نے غور فرمایا کہا رسول کھڑا ہو جا. جس میں ٹھنڈا پانی برداشت نہ تھا، جس میں زیادہ دیر کھڑا ہونا برداشت نہ تھا. سردی دا حل ہے پیرو. 2-4 بکلا مارو، ہیٹر لاؤ تے گرم ہو گئے تے گرمی دے کمبل لپیٹو تے پت نکل آندھی جے. تپتا ہوا صحرا تھا جسے ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کرتا تھا. ساری رات کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا. تپتی دھوپ میں کہا محمد خود بھی کھڑا ہو. اور جتنے تازے تازے حاجی ہیں نا انہیں کو سر سے بھی کپڑا اتارو، پاؤں سے بھی کپڑا اتارو، تاکہ جب میں علی بتاؤں کوئی یہ نہ کہے میرے پہ سایہ تھا میں نے علی دیکھا نہیں. ہائے ہائے سروں بھی گنجے
ماتمی بناؤ کس کا؟ وہ حسین کے ماتمی ہے، 1.25 لاکھ علی کے ماتمی۔ وہ تانو ماتم سمجھ نہیں آیا، ہائے ہائے۔ اعلان ولایت علی ہوا، بڑے بڑے ہاتھ مار کے کہتے تھے علی ہضم نہیں ہوتا۔ علی ہر ایک کو پچدا ہی نہیں۔ ایک آواز بلند ہوئی، انا غریب الوطن وانا عطشان۔ کوفے کی گلی سے آواز آئی، لوگوں میں مسافر بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں۔ مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ یہ شیخ پورے کا معیار ہے۔ پتہ ہے آواز کس کی ہے؟ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کی، جو کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہے تھے، لوگوں میں مسافر بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ 18,000 نے بیعت کی تھی۔ مسلم کہتے ہیں جب ملعون کا خط آیا نا، میں نماز پڑھا کے فارغ ہوا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو تنہا رہ گیا تھا۔ ہائے ہائے۔ مسلم فرماتے ہیں میں اتنا غریب ہوا، میں جس گلی سے گزرتا، شیعہ تو ہائے کر دے گا، کہ میں جس گلی سے گزرتا لوگ گھروں کے دروازے بند کر دیتے۔ جناب مسلم رو رو کے کہتے ہیں انا غریب الوطن وانا عطشان، لوگوں میں مسافر ہوں، لوگوں میں پیاسا ہوں۔ اللہ جانے شاہ جی ایسا کیا یاد آتا، مکے کی طرف منہ کر کے کہتے او میرا کوئی ہمدرد ہے تو حسین کو پیغام دے دے، زہرا کی بیٹیاں کوفے لے کے نہ آنا۔ کوفے کا ماحول بدل گیا ہے، کوفہ اب علی کی بیٹیوں کے قابل۔ مرحبا مرحبا۔ عزادارو کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، ایک گلی سے گزرے نا، صدا لگائی انا غریب الوطن وانا عطشان۔ ایک دروازہ کھلا، مسلم فرماتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لوگ بند کرتے تھے، دروازہ کھلا، ایک مستور برآمد ہوئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ ہائے ہائے۔ اب جو رونے آیا اس جملے پہ ہائے ضرور کرے گا۔ مسلم کو پانی کا پیالہ دیا نا، مسلم کہتے ہیں میں نے تو باہر گلی میں آواز لگائی، تو پانی لے کے اندر کیسے آئے؟ اب جو علی والا بیٹھا، سید بیٹھا، ہائے ضرور کرنا۔ اور ماتم کر کے کہتی ہے میں سو رہی تھی، خواب میں جناب زہرا آئی ہے، مجھے کہتی ہے تو آ، تو سو رہی ہے، میرا ایک بیٹا کوفے کی گلیوں میں پانی مانگ رہا، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ مسلم رو کے کہتے ہیں انا سفیر الحسین، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل۔ عزادارو پورے کوفے سے ٹکر لے کے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اسی کے بیٹے نے رونے سے بسم اللہ، رونے سے پہلے ایک بات تصور میں رائے صاحب لے آنا، جب بھی عید آتی ہے پرشادے میں لاہور ولی آقا زادی کے پاس جاتے ہیں نا سید، آج میں جس کی غربت پڑھ رہا ہوں وہ لاہور ولی آقا زادی کے شوہر بھی ہے، ہائے ہائے، علی کے داماد بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ عزادارو اسی کے بیٹے نے جا کے بتایا مسلم ہمارے گھر ہے، فوج آئی، سید اتنے کریم ہوتے ہیں، اتنے کریم ہوتے، آل محمد اتنے کریم ہے، دروازے پہ فوج آئی نا، مسلم معاشرہ نے رونا شروع کیا، رو کے کہتے ہیں توبہ میری وجہ سے تیرے دروازے پہ فوج آئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، تو شریف عورت میری وجہ سے تیرے دروازے پہ آئے ہے، اور تیری زندگی ہو جس نے جملے پہ ہائے کیا ہے، رو کے کہتی ہے حسین کا سفیر میں راضی ہوں، ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے بروز معاشر جناب زہرا سے کہنا میں نے حق ادا کر دیا، میں نے تیرے بیٹے کو پناہ دی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو مسلم باہر آئے ہیں، یا علی کہہ کے جنگ کی،
5,000 کو فی النار کیا۔ ایک ملون کہتا ہے یہ علی کا خون ہے، یہ ہاشمی جوان ہے۔ نہیں، سیدوں کا حق بنتا ہے جملے پہ ہائے ضرور کرے۔ ہاشمی جوان ہے، ہاشمیوں کو تم لڑائی سے ہرا نہیں سکتے۔ ایک ملون کہتا ہے کیا کرے؟ کہا ہاشمیوں کو دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ کہا کیسا دھوکہ کرے؟ ایک حرامی آتا ہے قریب آ کے کہتا ہے ایک گڑا کھودو، اس میں 20 نیزے لے کے اسے انیوں سمیت گاڑ دو، اوپر خشک گھاس ڈالو۔ اب جو علی والا ہے وہ ہائے ضرور کرے گا۔ جناب مسلم لڑتے 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 جب آ کے اس گڑے میں گرے ہیں نا، نیزے کی انیاں پہلو میں آ کے لگی نا، رو کے پہلا جملہ کہا جناب زہرا کا وار ہے نا، میری ساری پسلیاں آج ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، مرحبا، مولا نوازوں پہ رحم فرما۔ عزادارو، اللہ لعنت کرے بکر بن حمران ملون پہ، سارے کرو بے شمار۔ یہ بکر بن حمران وہ ملون ہے، نیزے کی انیاں مسلم کی پسلیوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس ملون نے اوپر سے نیزہ مارا ہے۔ ہائے ہائے، اتنی زور سے سیدو نیزہ مارا جناب مسلم کا ہونٹ کٹ گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اب رونے والی بات یہ ہے، لاہور والی آقا زادی تجھے پرسہ میں پیدا دوں گا، ان کا مجھے پتہ نہیں، جس کے پہلو میں نیزے کی انیاں لگی ہوں اسے مسلمانوں نے کیسے نکالا ہے۔ اب شیعہ مر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک ملون کہا تھا پیچھے ہٹو میں نکالتا ہوں، اس ملون نے مسلم کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا بالوں سمیت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی کے شیر کے قریب کوئی نہیں آتا، گلے میں کڑیاں بیڑیاں زیور پہنا دیا گیا، آ گیا ملون کا دربار۔ اتنا روگے جتنا لاہور والی آقا زادی نے خیرات دینی ہے، آ گیا دربار۔ ایک ملون کہتا ہے حاکم کو سلام کر، میں شیخو پورے سے 7 سال سے راضی ہوں، اس جملے پہ ہائے کرو مرتے دم تک راضی رہوں گا۔ کہا حاکم کو سلام کر۔ مسلم کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میرا حاکم صرف حسین ہے۔ شابہ، میرا حاکم فقط حسین۔ کوئی ہے جو حسین کو پیغام دے دے زہرا کی بیٹیاں کوفے نہ لے کے آنا۔ عزادارو، ملون کہتا ہے جلدی کرو، اس کا سر تن سے جدا کرو۔ دارالمارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو لایا گیا، مسلم نے سر جھکایا۔ اب جو رونے آیا مصائبہ پڑھنے لگا، مسلم نے سر جھکایا، جلاد نے تلوار اٹھائی۔ ادھر تلوار کا اٹھنا تھا، مکے سے نکلے ہوئے حسین کے قافلے میں سے علی کی بیٹی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ اب جو رونے آیا ہے، حسین پہ نظر پڑی، حسین نظر نہ آئے نا، علی کی بیٹی نے خود کو محمل سے گرا کے رو کے کہا عباس میرا حسین نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ، مولا بازوں پہ رحم فرمائے۔ بی بی نے خود کو گرایا کیوں ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تھا نا، شام والی عالیہ نے وعدہ لیا تھا حسین جب تک کربلا نہ آ جائے تیرا راہوار میرے محمل کے ساتھ رہے۔ ہائے ہائے، جی آقا زادی کیا ہوا؟ کہ میرا حسین نظر نہیں آ رہا۔ کہ عالیہ رکو، کہ سجاد میری جگہ کھڑا ہو جا۔ سمجھ نہیں آئی تم لوگوں کو؟ اللہ جانے مولا سجاد نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے۔ عزادارو، 4 میل میرے مولا عباس نے اپنا گھوڑا پیچھے کی طرف دوڑایا۔ 4 میل بعد کیا منظر دیکھا؟ حسین کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، جو محرم میں رونے آیا وہ تو ہائے کر دے گا، میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ تو ہائے کر۔ سر سے امامہ اتر کے گلے میں آیا ہوا ہے، پاؤں رکابوں سے لٹک رہے ہیں، گھوڑے کی لگام چھوڑی ہوئی ہے۔
حسین سید ہجکیوں سے رو رہے ہیں۔ اب تصور کرو حسین روئے، عباس کی نظر پڑ جائے، اب سید جتنے بیٹھے ہو امتی بیٹھے ہو ہائے کر دینا۔ حسین کو روتے دیکھا نا، عباس نے خود کو گھوڑے سے گرا کے ماتم کر کے کہا حسین میں نہ کہتا تھا مجھے مدینے اجازت دے دے، اگر اجازت دی ہوتی آج زہرا کی بیٹیوں سے چھپ چھپ کے تجھے رونا نہ پڑتا۔ مرحبا مرحبا۔ عباس میرے قریب، اتنا روگے جتنا لاہور ولی آقا زادی نے خیرات دینی ہے۔ میں جی جملہ پر درد پڑھنے لگا ہوں۔ عباس قریب آئے، حسین روتے ہیں۔ مولا روتے کیوں؟ رشتہ ذہن میں رکھنا، جناب مسلم حقیقی بھائی ہیں لاہور ولی آقا زادی کے، مسلم رشتے میں بہنوئی بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں ساروں کے لیے، جو ماموں بیٹھا ہے نا وہ ہائے ضرور کرے گا۔ خدا کی قسم جناب محمد و ابراہیم کو اتنا مان تھا، مدینے کی گلیوں میں بھاگ بھاگ کے کہتے تھے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہمارے ماموں کا نام عباس۔ ہائے سیدادیوں کا مان عباس، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مان عباس۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ مولا نوازوں پہ رحم فرمائے۔ کہا عباس میرے قریب آ۔ مولا روتے کیوں ہو؟ کہا عباس تم میرے باب علی کے جلال کا وارث ہے، پہلے وعدہ کر جلال میں نہیں آئے گا۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا اگر عباس کی زندگی میں ہاتھ مل مل کے رونا لکھا ہے، تیری ماں زہرا کی قسم جلال میں نہیں آؤں گا، جلدی کر میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ اب جو رونے آیا یہ مصائب کا جملہ پڑھنے لگا، اتنا کہنا تھا حسین مولا نے بلا تشبیہ 2 انگلیوں کو بلند کر کے کہا عباس میری 2 انگلیوں میں دے۔ اب جو دیکھا نا کیا نظر آیا؟ کہ کوفے کا بازار ہے، لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہے، مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ رو کے حسین کہتے ہیں عباس ذرا دارالعمارہ کی چھت پہ تھے، عزادارو عباس نے منظر دیکھا، کیا منظر ہے؟ مسلم نے سر جھکایا ہوا ہے، جلاد تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے۔ اتنا کہنا تھا عباس تلوار نکال کے کہتے ہیں اے حسین ماں زہرا کا واسطہ مجھے کوفہ بھیج، عباس لڑنا نہیں، کہ تیری ماں زہرا کی قسم لڑوں گا نہیں، عباس کا سر بلندی سے گرنا ہے۔ میں اپنی ابا میں لے کے کہوں گا کوفیوں مسلم بے وارث نہیں، عباس وارث آ گیا۔ پڑھو جملہ، حسین رو کے کہتے ہیں عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے تو تھے، اب جو دیکھا سیدو کیا منظر ہے؟ ایک کالے برقے والی بی بی چادر پھیلا کے کہہ رہی مسلم تیرا سر لینے آئی، تا یہ کہا عباس میری ماں زہرا۔ مرحبا مرحبا۔ مولا نوازوں پہ رحم فرما، اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ آخری جملہ پڑھوں، ہائے یا سیدوں سے عقیدت ہے نا، صدا سے عقیدت ہے نا، سیدہ دے پیرا نو ہتھ لانے آنا، سیدہ دے مرید بیٹھے ہو گے، پیران سے کوئی مر جائے نا مرید ایک دوجے نہ لڑ دے لے، کوئی کہتا کفن میں لے آؤں گا، کوئی کہتا پھول میں لاؤں گا، کوئی کہتا ہے چادر میں لاؤں گا، کوئی کہتا ہے 4 پائی میں لاؤں گا۔ مسلمانوں نے مسلم کا سر تن سے جدا کیا، لیکن ملون مسلمانوں کا دل نہیں بھرانا۔ عزادارو ایک ملون نے آگے بڑھ کے مسلم کا لاشا دارالعمارہ کی چھت سے جب کوفے کے بازار میں پھینکانا، عزادارو ایک ملون نے آواز دے کے کہا کسی کے پاس کوئی رسی ہے؟ عزادارو ایک ملون
رسی لے کے آیا، مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے مسلم کا لاشا کبھی اس بازا کبھی اس بازا۔ نہیں حوصلہ کرو تو میں جملہ پڑھوں، آخری جملہ پڑھنے لگا۔ سید بیٹھے تو ہے کر دینا۔ 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہوئے، 12 محرم کو علی کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ کے صدر دروازے پہ آئی نا، ہے بندہ شیعہ نہیں جو جملے پہ ہائے نہ کرے۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ پچھے گردن بندھے ہوئے تھے، صدر دروازے پہ سر لٹکتا دیکھا نا، اتنے جلال سے علی کی بیٹی اٹھی ہے، اپنے محمل سے رسیاں ٹوٹ گئی، رو کے کہا سجاد کوفے میں دفن کا رواج ختم ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، میرا مسلم کسی نے